إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب کو دین اسلام عطا کیا، اور دین اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات دنیا کی سب سے بہتر تعلیم ہے، اور اسلام سے زیادہ سکون کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے عدل و انصاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور تمام بندوں کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد انصاف اور عدل کا قیام بیان فرمایا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل و انصاف سے کام لوں۔ عدل کے معنی برابری، اور انصاف کے معنی بھی برابری کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ عدل و انصاف یہ ایسا معاملہ ہے کہ اپنوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح دشمن کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنوں کا معاملہ آیا ہے تو وہاں بھی تاکید حکم دیا ہے کہ تم عدل و انصاف ہی سے کام لینا، اور دشمنوں کا معاملہ آیا ہے تو وہاں بھی حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف ہی سے کام لینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ رہو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارا نقصان کر رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے کسی رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو، لیکن جو حق اور سچ ہو عدل و انصاف کے ساتھ وہی بات کہو۔ اسی طرح جب دشمنوں کا مسئلہ آیا تو فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف کے ساتھ کام کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ تقوی کے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کو دو آدمیوں کے درمیان حکم بننے کا موقع دیا ہے، یا دو لوگوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرانے کا موقع دیا ہے، تو وہاں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرانے لگو تو وہاں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا أن تحكموا بالعدل، تو تم انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سے تعلق کی بنیاد پر، یا ایسا نہ ہو کسی سے دشمنی کی بنیاد پر اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا جائے۔ پانی اپنی طرف کو نہ مرے اور اپنے کے ساتھ
دوسرے کے مقابلے میں غلط فیصلہ نہ ہو جائے اپنے کے چکر میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نبیوں کو اور عام مسلمانوں کو سب کو یہ حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں اس لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف کروں۔ اور ہم تاریخ اسلامی کو اگر دیکھیں تو الحمدللہ کتنی ایسی مثالیں اور کتنے واقعات موجود ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے، اگر فیصلے ہمارے خلاف بھی گئے ہیں تو ایسے ہی کیے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کسی زمانے کا واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، زمین خرید لی، زمین کی جو قیمت طے ہوئی وہ قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد جب زمین خریدنے کے بعد اس میں کھدائی وغیرہ کرائی تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک مٹکا یا کوئی برتن نکلا۔ میں اور آپ ہوتے تو اس کو چھپا کر رکھ لیتے اور کسی کو ہم سراغ نہ لگنے دیتے اور کوشش یہ کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن عدل و انصاف دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو یہ اس کی خریدی ہوئی زمین میں مٹکا ملا تو اس مٹکے کو لے کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی ہے، یہ ہیرے جواہرات کا مٹکا نہیں خریدا، لہذا اسے تم لے لو، یہ تمہارا ہی ہے، میں نے تم سے زمین خریدی ہے۔ لیکن اس سامنے والے کا بھی دیکھیے اب عدل و انصاف، وہ کہنے لگا میں تو زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بیچ چکا ہوں اور تمہارے حوالے کر چکا ہوں اور زمین کی قیمت میرے پاس آ گئی، مجھے اس مٹکے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ قاضی کے یہاں چلتے ہیں، قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ قاضی کے یہاں پہنچ گئے اور قاضی کے یہاں بھی ہر ایک نے اپنی دلیل پیش کی۔ وہ کہنے لگا میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے اندر کا خزانہ یہ نکل آیا، میں نے یہ نہیں خریدا اس لیے میں اسے واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے زمین سب کچھ چیزوں کے ساتھ بیچ دی، یہ لہذا یہ مٹکا بھی اس کا ہی ہوگا، میں خود نہیں لوں گا۔ قاضی بھی پریشان کہ آخر کیا فیصلہ کرے، یہ مٹکا کس کو دے، یہ بھی لینے سے انکار کر رہا ہے، یہ بھی لینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں اور اس کے ذہن میں ایک بات آئی، جب آدمی عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور وہ حقیقت اور سچائی کو نکال کر لانے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، اس کے ذہن کو کھولتا ہے۔ قاضی کے دماغ میں آیا، اس سے پوچھا تیرے کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرے صرف ایک بیٹی ہے۔ اس سے پوچھا تیرے کوئی اولاد ہے؟ وہ کہنے لگا میرے صرف ایک بیٹا۔ تو قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تیری بیٹی کا ان کے بیٹے سے نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے اخراجات میں ان پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ یہ عدل و انصاف کی مثال ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ہے، ایک صحابی ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دل لگی کی باتیں چل رہی تھی، آپس میں ہنسی مذاق چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کمچی تھی، ایک ٹہنی تھی، آپ علیہ السلام نے اسید بن حضیر کی کمر میں چبو دی، جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چبو دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے تو آپ نے تکلیف دی ہے، اور اسلام میں حکم یہ ہے کہ تکلیف کا بدلہ یا تو معاف کرو یا تکلیف کا بدلہ تکلیف ہے۔ قرآن میں ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن،
کسی نے ناک توڑی تو اس کے بدلے ناک کاٹی تو ناک کاٹو، کان کاٹا تو کان کاٹو، دانت توڑا تو اس کے بدلے میں دانت توڑو یا معافی۔ لہذا اسید بن حضیر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تو تکلیف پہنچانی ہے آپ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمر کر دی ان کے سامنے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے تو قمیص کرتا پہنا ہوا ہے، میری کمر تو ننگی تھی، لہذا میں تو ننگی کمر پر تکلیف پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ قمیص ہٹائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت بنی ہوئی تھی، وہ ابھرا ہوا سا گوشت تھا اور اس پر کچھ بال سے اگے ہوئے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی ایک ظاہری پہچان تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا اٹھایا اور کہا کہ لو اسید ٹہنی چبو دو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹہنی چبونا مقصود نہیں تھا، تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چمٹنا اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینا مقصود تھا۔ آپ کپڑا ہٹاتے ہیں، حضرت اسید آپ کی کمر سے چمٹ جاتے ہیں اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسید تکلیف پہنچاؤ بدلہ لو، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا یہ ارادہ کہیں سے کہیں تک نہیں تھا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میرا مقصد تو آپ کی کمر سے آپ کے مہر نبوت سے فائدہ اٹھانا تھا، برکت حاصل کرنی تھی، سو میں کر چکا۔ یہ ہے عدل و انصاف، سارے جہاں کا سردار ہے، مذاق میں ٹہنی چبوئی ہے، صحابی مطالبہ کر رہا ہے مجھے تو بدلہ چاہیے، بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک لوہے کا کرتا ہوتا تھا جو جنگ میں پہنا جاتا تھا، تلوار تیر وغیرہ اس پر اثر نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی اور وہ زرہ ایک عیسائی نصرانی کے پاس حضرت علی نے دیکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ زرہ تو میری ہے، تم کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا تمہاری کہاں سے آئی، یہ زرہ میری ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ زرہ میری ہے اور وہ نصرانی کہتا ہے زرہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کیس عدالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قاضی ہیں حضرت شریح، قاضی شریح کے نام سے بہت مشہور قاضی گزرے ہیں۔ قاضی کی عدالت میں جب فیصلہ پہنچتا ہے، ایک طرف وہ نصرانی ہے اور ایک طرف وقت کا بادشاہ حضرت علی ہے اور دونوں کٹگھرے میں کھڑے ہیں۔ قاضی دونوں کی باتیں سنتا ہے۔ حضرت علی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ نصرانی کہتا ہے یہ زرہ میری ہے اور وہ قسم کھا کر زرہ کو اپنی بتاتا ہے۔ قاضی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہ راستہ ہوتا ہے، پہلے جو دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ سنتا ہے، دعویٰ سننے کے بعد اس دعوے پر وہ دلیل اگر پیش کرتا ہے تو اس کی دلیل سنتا ہے، اور اگر دعویٰ پیش کر رہا ہے دلیل اس کے پاس نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اب جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے مدعا علیہ سے قسم لیتا ہے۔ اگر مدعا علیہ قسم کھا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ سامان میرا ہے، تو اب قاضی کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اسی کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ قاضی شریح سامنے وقت کے بادشاہ کھڑے ہیں اور وہ عدالت میں انصاف کے لیے آئے ہیں، اور ادھر دوسرا ایک معمولی نصرانی ہے، اسلامی حکومت ہے، غیر ہے۔ قاضی شریح چاہتے تو اپنے بادشاہ کی رعایت کرتے اور وہ کہتے ڈانٹ کر کہ یہ علی کی زرہ ہے، تو کون ہوتا ہے؟ یا حضرت علی اس کے ملازم ہے قاضی شریح، حضرت علی اس سے کہتے یہ فیصلہ میرے حق میں آنا ہے، لیکن نہیں، اسلام کی تعلیم عدل و انصاف کی تعلیم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو عدل و انصاف پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے قاضی شریح کی عدالت میں
خلیفہ وقت بادشاہ وقت بھی کھڑا ہوا ہے اور ایک معمولی آدمی بھی کھڑا ہوا ہے اور قاضی شرح دونوں کی دلیلیں سنتا ہے، اور قاضی شرح کے سامنے دلیل اس نصرانی کی مضبوط ہوتی ہے، وہ نصرانی کہتا ہے قسم کھا کر یہ زرہ میری ہے، قاضی شرح اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، سامنے بادشاہ کھڑا ہے لیکن چونکہ عدل و انصاف اسلام کا حکم ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہیں، بادشاہ کا کوئی ذرہ برابر خیال اور رعایت نہیں ہے، اور وہ وہاں سے عدالت سے زرہ لے کر باہر جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے قسم خدا کی یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ علی کی زرہ ہے، یاد رکھو سن لو کہ یہ زرہ علی کی ہے اور یہ فیصلے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں اور صحیح مذہب ہی کے ہو سکتے ہیں، اس لیے میں زرہ بھی واپس کرتا ہوں اور میں اسلام میں آج ہی سے داخل ہوتا ہوں، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف یہ ہمیشہ انسان کو کامیابی کے راستے پر ڈالے۔ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہے کہ عدل و انصاف اسلام نے اپنوں کے ساتھ بھی اور عدل و انصاف اسلام نے غیروں کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج عدل و انصاف سے جہاں فیصلے نہیں ہوتے وہاں چین و سکون نہیں ہوتا۔ گھروں میں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ ایک واقعہ یاد آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت نعمان کی والدہ تھی عمرہ، ان کے یہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، بشیر کے بیٹے۔ حضرت بشیر نے اپنی دیگر اولاد سے ہٹ کر حضرت نعمان کو کچھ عطیہ کیا، لیکن نعمان کی والدہ بھی ایک اللہ والی تھی، صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی میں اس چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گی جب تک کہ آپ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نعمان بن بشیر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو فلاں زمین کا کچھ حصہ دیا ہے یا فلاں چیز دی ہے، اور ان کی والدہ چاہتی ہیں آپ اس پر گواہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آپ نے اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی دیا ہے یا نہیں دیا؟ حدیث کے الفاظ ہے اکل ولد نحلت مثل ذلک، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس طرح دیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اور بچوں کو تو نہیں دیا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہوگا، اور وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج گھروں میں جو اختلاف ہے، آج گھروں میں جو جھگڑے ہیں، وہ والدین اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے۔ ایک تو عمومی طور پر ہمارے گھروں کا اکثر کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لڑکوں کے ساتھ الگ برتاؤ کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ الگ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح لڑکے حسن سلوک کے حقدار ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری بیٹیاں ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہیں۔ لیکن عموماً اس میں ہماری عورتیں بڑی کوتاہی کرتی ہیں کہ بیٹوں کے لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی چیزیں بچا کر رکھیں گی اور بیٹیوں کو چلیں گے چل اسی سے کام چلا جائے۔ میرے بھائیو، اولاد ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں میں بھی کسی کو زیادہ توجہ اور کسی کو کم توجہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہے خدمت کا معاملہ، جو بیٹا خدمت کرے گا اس کا صلہ اور بدلہ تو اللہ اس کو دے گا ہی، لیکن کچھ چیزیں اگر لین دین کی ہوں تو میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہم زیادہ دے دیں، کسی کو ہم کم دے دیں۔
ہاں دوسروں کی اجازت سے، دوسروں کے علم میں لا کر دوسرے بیٹوں کا کچھ کا کام اچھا ہے، کچھ کا کمزور ہے، کمزور کو اگر دوسرے کہہ رہے ہیں ہاں والد صاحب یا والدہ آپ انہیں دے دو تو یہ الگ بات ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ زمین و جائیداد میں روپے پیسے میں ناانصافی کی ہے تو کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں بھی کورٹ کے چکر لگا رہی ہے اور اولاد بھی چکر لگا رہی ہے۔ ماں اور باپ کے لیے ساری اولاد برابر ہونی چاہیے۔ اولاد اگر ماں باپ کے حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کرتی ہے تو اولاد مجرم ہوگی، اس کی سزا اولاد برتے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، والدین کو اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے عام طور پر مسلمانوں کو بھی، نبی کو بھی، سب کو الگ الگ مخاطب کر کے کہا ہے۔ اللہ کے نبی سے تو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام امتیوں کو کہا جا رہا ہے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جا رہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، اعدلوا، انصاف سے کام لو۔ ایک جگہ کہا جا رہا گواہی سچی دو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تم اپنے خلاف چاہے گواہی آ رہی ہو، اپنے والدین کے خلاف آ رہی ہو، وہاں جب اللہ کو دیکھنا ہے، سامنے والد یا رشتہ دار یا بیٹا یا بھائی کو نہیں دیکھنا ہے، جو حق بات ہے وہ کہنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارنے لگے کہ عدل و انصاف سے کام لینے لگے تو کبھی بھی انشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنا آسان فرمائے۔ آپ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ